کہتے ہیں ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچے کو دیکھ کر جیتی ہے، لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دنیا میں ماں نہ بن سکیں۔ کچھ کی روحیں ہر بار ایک ننھی سی جان کو کھو دیتی ہیں، کچھ کی گود بھرنے سے پہلے ہی خالی رہ جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اللہ کی جنت میں بھی ان کی گود خالی رہے گی، یا وہاں رب ان کی گود کو بھر دے گا، ایسے طریقے سے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ سوال ہر اس عورت کے دل سے نکلتا ہے جس نے کبھی کسی ننھے مسافر کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی کھو دیا ہو۔ کسی نے مس کیریج دیکھا، کسی نے سٹل برتھ، کسی نے برسوں کی دعاؤں کے بعد بھی ماں کا لفظ نہ سنا، کسی نے ڈاکٹر کی ہوپلیس رپورٹ سنی، اور کسی نے ہر مہینے ٹوٹ کر دوبارہ جڑنے کا عمل دیکھا۔ لیکن کیا اسلام میں ایسی عورتوں کے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ کیا وہ عورتیں جو دنیا میں ماں نہ بن سکیں اللہ کے ہاں بھی خالی رہیں گی، یا وہاں ان کے لیے ایسی رحمت لکھی ہے جسے دنیا میں کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا؟ آج کی ویڈیو میں آپ وہ حقیقت جانیں گے جو حدیثوں میں لکھی ہے، جو قرآن کی رحمت سے ثابت ہوتی ہے، جو صحابہ کے اقوال میں موجود ہے، اور جو آپ کے دل پر ایک ایسا سکون بٹھائے گی جسے سن کر شاید آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں۔ اسلام میں ہر آزمائش، چاہے وہ بیماری ہو، غربت ہو یا اولاد کا نہ ملنا، یہ سب اللہ کی حکمت کے تحت ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ وہ سب جاننے والا، سب حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ صاف کہتا ہے، جو عورت دنیا میں ماں نہیں بن سکی، یہ اس کی رحمت یا اس کے لیے ایک خاص حکمت ہے۔ کبھی اللہ دنیا میں اولاد نہیں دیتا تاکہ آخرت میں ایسی اولاد دے جو ہمیشہ کے لیے ہو، کبھی کھو نہ جائے، کبھی پریشان نہ کرے، کبھی بیمار نہ پڑے۔ دنیا کی اولاد آزمائش ہوتی ہے، لیکن جنت کی اولاد صرف اور صرف نعمت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں بھی مر جائے، وہ اپنی ماں کو جنت میں کھینچ کر لے جائے گا۔ معنی بتا رہا ہوں، الفاظ حدیث کے قریب ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ مس کیریج والے بچے قیامت کے دن نور کے پرندوں کی شکل میں ہوں گے اور اپنی ماؤں کے ارد گرد گھومتے رہیں گے، جیسے دنیا میں بچے اپنی ماں کے گرد کھیلتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، وہ بچہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے گا اور اللہ سے کہے گا، اے رب، یہ وہ ماں ہے جو میرے لیے تڑپتی رہی، اسے جنت میں داخل کر دے۔ سوچو، وہ بچہ جو دنیا میں ایک لمحہ بھی نہ جی سکا، قیامت کے دن اپنی ماں کے لیے سفارش بنے گا۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں دل چاہتا ہے کہ دین کی اصل حقیقت جانی جائے۔ قرآن کہتا ہے، جنت والوں کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ تو جو عورت دنیا میں کبھی ماں نہ کہلا سکی، لیکن دل میں ایک خواہش تھی، ایک درد تھا، ایک دعا تھی، جنت میں وہ خواہش پوری ہوگی۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں اللہ خاص بچے عطا کرے گا جنہیں دنیا میں کسی عورت نے جنم نہیں دیا ہوگا، لیکن جنت میں وہ اس عورت کی اولاد ہوں گے۔ یہ بچے نہ بیمار ہوتے ہیں، نہ شرارت کرتے ہیں، نہ کوئی آزمائش بنے، نہ موت، نہ جدائی، نہ غم، صرف محبت، سکون، ساتھ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جن ماں باپ کی دنیا میں اولاد نہ رہی، یہ بچے جنت میں ان کے بن جائیں گے۔ ایک مشہور اثر میں آتا ہے کہ جنت میں کوئی عورت حسرت کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب صاف ہے، جس کے پاس دنیا میں اولاد نہیں تھی، جنت میں ضرور ہوگی۔ یہاں تک کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ ہر عورت کو وہ مقام دے گا جسے وہ دنیا میں پانا چاہتی تھی، لیکن آزمائش نے نہ ملنے دیا۔ ایک عورت قبرستان میں بیٹھ کر اپنے رب سے کہہ رہی تھی، اے اللہ، میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں، لیکن ایک بات پوچھوں، کیا جنت میں بھی میری گود ایسے ہی خالی رہے گی؟ اور اس کا دل جواب دیتا ہے، نہیں، دنیا آزمائش تھی، جنت انعام ہے، اور اللہ کسی کی آنکھ کا آنسو ضائع نہیں کرتا۔ دنیا میں نہ ملنے والی نعمت اللہ آخرت میں ایسے انداز سے دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جو عورت دنیا میں اولاد کے لیے روئی، جنت میں اللہ اس کی ہنسی لوٹائے گا۔ جو دنیا میں خالی گود کے ساتھ جی، جنت میں ہمیشہ بھری گود کے ساتھ رہے گی۔ جو عورت ماں نہ کہلائی، جنت میں فرشتے اسے ماؤں کی ماں کہیں گے۔ اگر آپ نے کبھی کسی بچے کو کھویا ہے یا کبھی خالی گود کا درد محسوس کیا ہے، تو یاد رکھیں، اللہ کے فیصلے آزمائش ہوتے ہیں، سزا نہیں، اور جنت میں وہ ہر آہ، ہر آنسو، ہر امید پوری کر دے گا جو آپ نے دنیا میں بس دل میں چھپا کر رکھی تھی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو علم بھی دے گئی ہو، سکون بھی، تو اسے دوسروں تک پہنچانا نہ بھولیں،
اور ہمارے چینل دی info.tv کو سبسکرائب کر کے اس معرفت کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔